بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے کہ رمضان المبارک میں کیا کرنا چاہیے، رمضان مبارک کیسے گزاریں۔ آپ نے موبائل فون تو دیکھا ہوگا، موبائل فون کو اگر چارج نہ کریں تو کیا ہوتا ہے، اور فل چارج ہو جائے تو کیا ہوتا ہے۔ فل چارج ہوگا تو آپ کی کال ڈراپ نہیں ہوگی، آپ کال کر سکیں گے، آپ انٹرنیٹ استعمال کر سکیں گے، آپ کسی کو میسیج کر سکیں گے۔ اور اگر وہ چارج ختم ہو چکا ہو تو اس کے اندر ایک پلاسٹک کے ٹکڑے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ رمضان بھی آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چارج کر سکیں، وہ چارج چلتا رہے تاکہ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق ہمارا قائم رہے۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، وہ کہتا ہے سال میں 5 موسم ہوتے ہیں، سردی، گرمی، خزاں، بہار اور رمضان۔ یہ جو رمضان ہے نا، یہ دعاؤں کا موسم ہے، اس میں بڑی رچ کے دعا مانگنی چاہیے۔ اے اللہ سائیں اپنی محبت دے دے، ان لوگوں کے دل میں میری محبت ڈال دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کا ساتھ دے دے جن سے تو محبت کرتا ہے، ان نیکیوں کی توفیق دے دے جو مجھے تجھ سے قریب کر سکیں۔ تو بہت ساری محبت اس میں کر سکتے ہیں، محبت کی خوب دعائیں کر سکتے ہیں اور رچ کے دعا مانگنی چاہیے۔ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ اسپیسیفک کام بتاؤں گا آج کل کے حالات کے حساب سے، جو اس رمضان میں آپ کو کرنے ہیں اور جس رمضان میں آپ کو نہیں کرنے، اور امید کرتا ہوں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ پہلا کام تو یہ کریں کہ کوئی گول سیٹنگ کر لیں، کوئی ایک گول بنا لیجئے کہ اس رمضان کے اندر مجھے یہ اچیو کرنا ہے۔ ہماری زندگی میں گول ہوتے ہیں نا، میں چاہتا ہوں میرا بچہ اسٹینفورڈ میں چلے جائے، میں ان سے پوچھتا ہوں یہ گول کیوں نہیں بناتے کہ میرا بچہ جنت میں چلے جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری کمپنی ہو جائے، میں چاہتا ہوں میں ملینئر بن جاؤں، میں چاہتا ہوں میں امریکہ چلے جاؤں، ملک سے باہر چلے جاؤں۔ تو کوئی نہ کوئی گول بنا لے۔ مثال کے طور پہ کہ اس رمضان کے بعد جو میرا ورژن آئے گا وہ نمازی ہوگا۔ اس رمضان کے اندر میں سارے کے سارے اپنے گناہ انشاءاللہ تعالیٰ بخشوا لوں گا۔ اس رمضان کے اندر میں تہجد گزار ہو جاؤں گا۔ اس رمضان کے اندر میں قرآن پڑھنے والا ہو جاؤں گا اور پڑھتا رہوں گا۔ 2 دفعہ قرآن پڑھنا تو سنت ہے سال کے اندر۔ تو اس رمضان کے اندر میں کوئی ایسی عادت ڈیولپ کروں گا کہ انشاءاللہ روز میں کم سے کم 100 آیت قرآن کی پڑھ سکوں۔ اس رمضان کے اندر میں اپنے آپ پہ کوشش کروں گا، مشق کروں گا کہ میں روز کی ایکسٹرا 10 20 25 نوافل پڑھ سکوں۔ تو پہلا بات تو یہ کرے کہ رمضان کا ایک نہ گول بنا لیجئے کہ یہ چیز مجھے اس رمضان میں اچیو کرنی ہی کرنی ہے۔ اعتکاف کر لیں، اعتکاف بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، بندہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے 10 دن کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے اپنے دوست عبداللہ سے پوچھا کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں، تو کہنے لگا کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے کہ کون کون سی چیزیں چھوڑ دینی ہے اس رمضان کے اندر۔ دیکھیے پورا سال کام کرتے ہی رہتے نا، پورے سال بزنس بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، جاب بھی کرتے ہیں۔ تو اس رمضان کے اندر لسٹ بنا لیجئے کہ کون کون سے کام اللہ کے لیے چھوڑ دینے۔ اللہ کے لیے 24 گھنٹے تو گزاریں نا، ایسے ایک پہلے رمضان میں کوشش کریں کہ 24 گھنٹے گزر جائیں جس میں اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ نیٹ فلکس نہیں دیکھنا، امیزون پرائم نہیں دیکھنا، گانے نہیں دیکھنے، مووی نہیں دیکھنی، کسی پہ طنز نہیں کرنا، کسی پہ غیبت نہیں کرنی، کسی سے حسد نہیں رکھنا، دل سے سب کو معاف کر دینا ہے۔ اللہ کے لیے گانے چھوڑ دوں گا، اللہ کے لیے حرام ریلیشن شپ چھوڑ دوں گا، اللہ کے لیے موویز دیکھنا چھوڑ دوں گا، اللہ کے لیے گالی نہیں دیا کروں گا۔ ایک پوری لسٹ بنا لیجئے۔ معافی چاہتا ہوں، میری کچھ طبیعت ناساز ہے۔ تو ایک پوری لسٹ بنا لیجئے کہ یہ تمام کام ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے میں چھوڑتا چلا جاؤں گا۔ اب آپ دیکھیں گے ہلکے کر کے آپ ذرا غور کریں گے تو 20 25 100 150 200 کام نکل آئیں گے۔ اب رمضان میں وہ کاپی پین لے کے بیٹھ جائیے اور روز اس کو کاٹتے رہا کریں کہ یہ چیزیں اس سے نکل جائیں گی۔ جس طرح جسم کا روزہ ہوتا ہے نا، کھاتے پیتے نہیں ہیں، پورا دن بھوکے رہتے ہیں، اس طرح روح کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ آپ روح کے اوپر کام کیجئے۔ وہ شاعر کہتا ہے دل کا اپنا دماغ ہے پیارے، دل کے اوپر کام کیجئے۔ میرا ایک دوست عبداللہ ہے، وہ کہتا ہے میں ہر رمضان میں نیت کر لیتا ہوں کہ اس رمضان کے اندر ایک باڈی پارٹ کے اوپر کام کروں گا۔ تو میں پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہہ رہا ہے تقریباً 10 15 سال لگے دل پہ کام کرنے کے لیے کہ رات سوؤں تو سب کو معاف کر کے سوؤں، کسی کا حسد نہ ہو، کسی کا گلہ نہ ہو، کسی پہ طنز نہ ہو، کسی کے اوپر کوئی اور برائی کسی کی چیز دل کے اندر نہ ہو۔ پھر 4 5 سال لگ گئے زبان کے اوپر کام کرنے کے اوپر۔ اب آنکھوں پہ کام کر رہا ہوں، پھر ہاتھوں پہ کام کروں گا، ٹانگوں پہ کام کروں گا۔ ہاتھ اللہ کی نافرمانی میں نہیں چلیں، اس سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، اس سے کوئی ظلم نہ ہو جائے، بلکہ کسی کوئی ظلم ہو رہا ہو تو اس کو روکنے والے بنیں۔ آپ کی کوئی باڈی پارٹ پک کر لیجئے نا، زبان پک کر لیجئے، شرمگاہ پک کر لیجئے، کچھ پک کر لیجئے کہ یہ چیز جو ہے میرے جسم کی، یہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں ہوگی۔
تو اس کے اوپر کام کریں. تو اپنے گول بنانا ہے, آپ نے چھوڑنے والے کاموں کی لسٹ بنانی ہے. آپ نے لسٹ بنانی ہے کہ آپ کس باڈی پارٹ کے اوپر کام کریں گے. کم سے کم وہ باڈی پارٹ تو مومن ہو جائے نا. آدمی پورا مومن نہ ہو تو بندہ بول سکتا ہے کہ اس رمضان کے بعد میری زبان مومن ہو گئی, میرے ہاتھ مومن ہو گئے, میری آنکھیں مومن ہو گئی, میری زبان مومن ہو گئی, میرا دل مومن ہو گیا, میری ٹانگیں مومن ہو گئیں. اس طرح کوئی ایک پارٹ تو مومن کر لیجیے نا کم از کم. اس کے علاوہ جو کرنے والے کام ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ رمضان آپ کو بدل رہا ہے یا نہیں بدل رہا. وہ ہم پتنگ اڑاتے ہیں نا, تو اس میں آخر میں کنے بندھے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ کی پتنگ اوپر بادلوں میں چلی گئی ہے تو آپ اس کو ٹھمکی مار کے چیک کرتے ہیں کہ بھئی ہیوی ہے, نظر تو نہیں آ رہی کدھر چلی گئی ہے. اگر وہ ڈور واپس آ جائے نا, اس کا مطلب ہے کہ کنے کٹ چکے ہیں. رمضان کے بعد پورے سال دل پہ کھچ ضرور پڑنی چاہیے. کوئی کام کریں تو کھچ پڑنی چاہیے. اگر یہ کھچ نہیں پڑ رہی نا تو یقین جانیے کہ رمضان کو اتنا اچھا نہیں گزارا ہے آپ نے. وہ پورے سال پڑتی رہے تاکہ اگلے رمضان میں آپ اس کی کنوں کو پھر مضبوط کر لیں. میرا دوست ہے عبداللہ, وہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے محبت نہیں کی نا انہیں شرک سمجھ میں نہیں آ سکتا. سارے گناہ ہیں, شرک بھی گناہ ہے, لیکن شرک غم بھی ہے, اور اس کا احساس صرف وہ کر سکتا ہے جس نے محبت کی ہو. تو یہ شرک سے نکل جائیں, باقی چیزیں نکل جائیں, اپنے آپ کو پوجنا چھوڑ دینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آپ اپنے آپ کو بھی جو ملاتے ہیں نا, اس نفس کو بھی تو چھوڑیں نا. یہ نفس بڑا عجیب چکر میں ڈال دیتا ہے, عجیب کام کرواتا ہے. یہ کبھی اللہ کے راستے میں لے جاتے ہوئے آپ کو بیچ میں مروا دیتا ہے. یہ صبح اٹھے گا اور آپ کو بولے گا آج اس شخص کے خلاف پوسٹ لکھنی ہے, آج اس شخص کو گالیاں دینی ہے, بلا وجہ کوئی واسطہ نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ کچھ نہ کچھ کام کروا دیتا ہے. اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ آپ کا دل تمام لوگوں کے لیے صاف کر دے. رمضان کے بعد وہ میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ غلطیاں تو انسان سے ہو ہی جاتی ہیں, لیکن گناہ نہیں ہوتے. ہوتا کیا ہے کہ بندہ اتنا زیادہ معافی مانگتا ہے, غلطیاں تو ہو جاتی ہیں لیکن گناہ کے نام سے بھی ڈر جاتا ہے. اسے پتہ لگ جائے گناہ ہے, فوراً پلٹ کے واپس جاتا ہے اور فوراً بولتا ہے اللہ صحیح معاف کر دے, اللہ صحیح غلطی ہو گئی, اللہ صحیح معاف کر دیجئے, آئندہ یہ کام جو ہے وہ میں نہیں کروں گا. صدقہ کریں جتنا زیادہ کر سکتے ہیں. آج کل لوگوں کی حالت بہت پتلی ہے. اس رمضان میں کوشش کریں کام اور نہ کریں. اور دیکھیے میں عالم نہیں ہوں, میں حافظ بھی نہیں ہوں, میں درس نظامی نہیں کیا ہوا, تو علماء کرام سے پوچھ لیجیے گا اس کے بارے میں. اگر وہ بولیں کہ کر لینے چاہیے تو کر لیجیے گا. میری بات سے ان کی بات زیادہ افضل ہے, ان کی بات مان لیجیے گا. میں اپنی جو رائے ہے وہ آپ کو دے رہا ہوں. پہلا کام یہ کریں کہ بوفے نہ کھائیں اس رمضان کے اندر. امت میں بڑا برا وقت پڑا ہوا ہے. فلسطین کے اندر بچے ہیں جنہوں نے 2 مہینے سے روٹی نہیں کھائی, روٹی کی شکل بھی نہیں دیکھی. آپ بوفے کھائیں گے میریٹ میں, پی سی میں, بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر جا کے 30 40 کھانے. تھوڑی سی شرم کریں, تھوڑی سی حیا کریں. فلسطین میں بچے بھوکے مر رہے ہیں, سیریا میں بچے بھوکے مر رہے ہیں. جو پیسے اپنے وہاں لگانے ہیں نا وہ ڈونیٹ کر دیجئے. یقین کیجئے $2-2.5 کے اندر آپ ان کو ایک وقت کا تو گرم کھانا کھلا ہی سکتے ہیں نا. جہاں پر بھی ڈونیٹ کرنا چاہیں, پاکستان میں کر دیجئے, افغانستان میں کر دیجئے. بہت غربت ہو گئی ہے, ہمارے ملک میں بھی بہت برا حال ہے. تو اس پورے رمضان کے اندر کوئی افطار کی دعوت اٹینڈ نہ کریں, کوئی بوفے نہ کریں. کوئی بندہ بلائے, بولیں جی آپ کی بڑی مہربانی, میں نے آپ کی دعوت قبول کی, میں نے دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یہ میں زندگی بھر یاد رکھوں گا. آپ نے دعوت کی تھی اور یوں سمجھ لے کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے, لیکن جو میرے حصے کا کھانا آپ نے بنانا تھا نا, اس میں جو بھی لاگت آنی تھی وہ آپ کسی کو ڈونیٹ کر دیجئے. آپ خود افورڈ کر سکتے ہیں, آپ خود ان کو نہ بولیں, آپ خود اپنی جیب سے ویسے ڈونیٹ کر دیجئے, کسی کے کھانے کے اوپر لگا دیجئے. اور دوسرا کام جو اس رمضان میں نہ کریں وہ یہ دکھاوے کا عمرہ نہ کریں. آپ نے زندگی میں عمرہ نہیں کیا, کرنا چاہتے ہیں کسی مفتی سے پوچھ لیجئے, لیکن جو ہمارے پاس عادت پڑ گئی ہے نا, جو شو ماننے کے لیے ہم ہمیشہ رمضان کے اندر حرم میں رمضان گزاریں گے اور چلے جاتے ہیں وہاں پر, اور مہنگے ہوٹل لیتے ہیں, اور 30 لاکھ لوگ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, اور ایک سے بڑھ کے ایک ہوٹل کر رہے ہوتے ہیں, ایک سے بڑھ کے ایک ہوٹلوں سے ویڈیوز دکھا رہے ہوتے ہیں کہ حرم سامنے نظر آ رہا ہے. غریب بیچارہ کیا کرے گا, غریب جہاز کا ٹکٹ افورڈ نہیں کر سکتا. وہ جن ہوٹلوں میں آپ جا کے رکتے ہیں $1500 پر نائٹ کے اوپر, وہ غریب بندہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ جل کے مر جائے, وہ آپ کی ویڈیوز دیکھ کے بس پریشانی ہوتا رہے اور روتا ہی رہے کہ میرا نمبر کب آئے گا. آپ نہ کریں. زیادہ ہی شوق چڑھا ہوا ہے نا عمرے کا, تو ایسا کیجیے, اپنے گھر کے کسی نوکر کو, کسی میٹ کو, کسی جاننے والے کو, کسی غریب رشتہ دار کو عمرے پہ بھیج دیجیے. اسے بھی رمضان میں نہ بھیجیں, رمضان کے بعد بھیج دیجیے گا. ابھی تو پرائسز 10 گنا زیادہ اوپر ہوئی ہیں, اور جن پیسوں سے آپ کو عمرہ کرنا ہے نا, یہ پیسوں سے کسی غریب کی مدد کر دیجیے, کسی بچے کو کھانا کھلا دیجیے, کسی بچی کی شادی کروا دیجیے. بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر غربت ہوئی ہے. تو ان چیزوں کے اوپر کام کیجئے. امید کرتا ہوں آپ کا رمضان بھی اچھا گزرے گا, ہمارا رمضان بھی اچھا گزرے گا. ایک دعا کوئی
رٹ لیں کہ یار یہ دعا تو منگوانی ہے نا اس رمضان کے اندر، اس دعا کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے دوست عبداللہ سے پوچھا کہ عبداللہ کون سی دعا اس رمضان کے لیے رکھی ہے؟ تو کہنے لگا میں بولوں گا اللہ سائیں میری منت پوری کر دے، اللہ سائیں میری منت پوری کر دے، مجھے اپنا بنا لے، میرے واسطے دعا کیجئے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔